بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی اسٹوڈنٹ، آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی، آج ہم اپنے کام کی طرف آتے ہیں اور اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بیٹا جی، آج ہم نے اردو 1 کا کام کرنا ہے، جماعت چہارم کا۔ لیکچر نمبر ہمارا 9 ہے۔ آج ہم نے سچی کہانی پڑھنی ہے۔ سچی کہانی ایسی کہانی جو ہماری رہنمائی کرتی ہو، جس سے ہمیں کوئی سبق ملتا ہو۔ اور بیٹا جی، یہ والی جو ہم سچی کہانی پڑھنے لگے ہیں، یہ کہانی قرآن پاک کی سورت قلم سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کی سورت قلم سے لی گئی ہے۔ بیٹا جی، جب آپ نے بلند خوانی کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ کہانی کا مطالعہ ایک بار توجہ کے ساتھ خاموشی سے کرنا ہے، اور دوسری بار سبق کو بآواز درست تلفظ و تاثرات سے اونچی آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا جی؟ آئیں ہم اپنی بلند خوانی کی طرف آتے ہیں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک آدمی کے بہت سے بیٹے تھے۔ مال مویشی تھے، مال مویشی سے مراد جانور، ٹھیک ہے؟ اور پھلوں کے باغات تھے۔ یہ باغ ہر موسم میں بہت سارے پھل دیتے تھے۔ باپ بہت نیک اور خدا ترس تھا، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے باغ کے پھلوں میں سے غریبوں اور ضرورت مندوں کا حصہ ضرور نکالتا تھا۔ جب بھی باغ میں پھل اترتے، وہ ان میں سے ایک حصہ غریبوں کو دے دیتا اور باقی کو بیچ دیتی، یعنی اپنے پھلوں میں سے جو بھی اس کی پیداوار ہوتی، جو بھی وہ کماتا، اس میں سے ایک حصہ وہ غریبوں کو ضرور دیتا تھا۔ باپ ایک دن بیمار ہو گیا اور چند دن بعد مر گیا۔ اب اس کے بیٹے باغ کے مالک بن گئے۔ انہوں نے بڑی محنت کی، باغ کی بہت دیکھ بھال کی، ٹھیک ہے؟ یہی وجہ تھی کہ اس بار باغ میں پہلے سے زیادہ پھل لگے۔ پورے باغ کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے یعنی بھرے ہوئے تھے، بہت زیادہ پھل لگے ہوئے تھے، اور پھلوں کی کثرت سے جھکے جاتے تھے۔ پھل پک کر بالکل تیار ہو چکے تھے، بس اب صرف انہیں توڑنا باقی تھا۔ بیٹے یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس بار وہ پہلے سے زیادہ منافع حاصل کریں، منافع حاصل کر کے خوب مالدار ہو جائیں۔ اگلے پیج کی طرف آئیں۔ پھر ایک رات انہوں نے ارادہ کیا کہ کل صبح کھیت پر چلیں گے اور صبح سارے پھل توڑ لیں گے۔ صبح سویرے نیند سے اٹھ بیٹھے، پوری تیاری کے ساتھ باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دوسرے سے چپکے کہتے تھے، دیکھو آج کوئی غریب اور مسکین باغ کے قریب بھی نہ آ پائے، ٹھیک ہے؟ مسکین بیچارے، ہم کسی کو ایک پھل بھی نہ دیں گے۔ ساری محنت ہم کرتے ہیں اور بلا وجہ بہت سے پھل یہ لے جاتے ہیں۔ ہم پھل توڑ کر ہم خود بیچیں گے اور بہت سارا روپیہ حاصل کریں گے۔ وہ تیز قدم اٹھاتے اپنے باغ میں پہنچے، مگر یہ کیا، باغ کی تو حالت ہی بدل چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، کہیں ہم کچھ بھول کر کسی اور کے باغ میں تو نہیں آ گئے؟ سارے باغ کے پھل درختوں سے ٹوٹ کر ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ سارا باغ اجڑ چکا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ باغ اجڑ چکا تھا، یعنی باغ کے پھل جو تھے وہ گل سڑ کر ٹوٹ پھوٹ کر گئے تھے، یعنی سارے خراب ہو گئے تھے۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ اب نہ ہی انہیں بیچا جا سکتا تھا اور نہ ہی انہیں کھایا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ ان میں سے جو بھائی سمجھدار تھا، اس نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری نافرمانی کی سزا ہے۔ تم اپنے رب کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر تو وہ بہت روئے اور کہنے لگے، بے شک اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا، مگر ہم اس کے نافرمان ہو گئے۔ کاش ہم ایسا نہ کرتے، مگر اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ان کی بری نیت دیکھ کر رات میں اللہ نے ایسی زوردار آندھی چلائی کہ سارا باغ اجڑ گیا۔ یہ تھا اللہ کا عذاب، ٹھیک ہے بیٹا جی؟ جب اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دیں تو ہمیں اپنے مال میں سے ضرور غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیٹا جی دیکھیے گا، آگے خالی جگہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے گا اس میں کہ اور کے کا استعمال کرنا ہے۔
پہلی خالی جگہ، اس نے کہا ڈیش میرے ابو ڈیش پاس بہت سی کتابیں ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے ابو کے پاس بہت سی کتابیں ہیں۔ شاہد ڈیش ماموں نے عید ڈیش دن اسے عیدی دی۔ شاہد کے ماموں نے عید کے دن اسے عیدی دی۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم کہو گے کہ میں تمہارے ہی گھر آ رہا تھا۔ میرے بھائی نے بتایا کہ اس کے دوست کے نمبر بہت اچھے آئے ہیں۔ مرغی کے بچے ایسے پیارے لگ رہے تھے کہ انہیں دیکھ کر دل چاہتا تھا کہ اپنے گھر لے جاؤں۔ جی بیٹا جی، اب ہماری جو کام تھا وہ مکمل ہوا۔ کام کو توجہ سے کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اب اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔